अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एवरग्रीन नॉलेज और मैं हूं डॉक्टर आबिद नवाज़। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे गाल ब्लैडर स्टोन के बारे में, यानी पित्ता की पत्थरी के बारे में। नाज़रीन, पित्ता जो है ये हमारे जिस्म का एक बहुत ही अहम और इंतहाई हिस्सास उज़्व होता है और इसे हम तिब की ज़ुबान में सफ़रा की थैली भी कहते हैं। नाज़रीन, अगर सफ़रा की थैली में से सफ़रा बाकायदा तौर पर ख़ारिज न हो तो यही सफ़रा आहिस्ता आहिस्ता मुंजमद होकर, यानी जमा होकर या जम कर रेत या पत्थरी की सूरत इख्तियार कर लेता है। और जब तक ये पत्थरी पित्ता के अंदर रहती है या इसके जो जहरीले और पथरीले ज़र्रात होते हैं वो थैली के अंदर रहते हैं, तब तक मरीज़ को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होती। मगर नाज़रीन, जब ये पथरीले ज़र्रात सफ़रा की थैली में से यानी पित्ते में से हरकत करके सफ़रा की नाली के अंदर आ जाते हैं तो मरीज़ को शदीद दर्द होता है, जो कि पेट या पीठ या कंधे या जिगर के मुकाम पर महसूस होता है। मरीज़ को मतली या कै महसूस होती है। उसके अलावा मरीज़ को पसीना आता है, मरीज़ की नब्ज़ कमज़ोर चलती है, बदन ठंडा हो जाता है, चेहरा पायमुर्दा हो जाता है, यानी चेहरे पर यूँ समझ लें गोया मुर्दनी छा जाती है या चेहरा मुरझा जाता है। इसके अलावा बुखार और यरकान का आरज़ा भी हो जाता है। जब ये सफ़रावी ज़रात सफ़रावी नाली से निकलकर आंतों में आ जाते हैं तो फिर मरीज़ को क़दरे अफाका महसूस होता है। नाज़रीन, ये तो थी पित्ते की पत्थरी की अलामात। अब हम इसके बारे में चंद होम्योपैथिक दवाएं जो हैं वो तजवीज़ करते हैं। नाज़रीन, इसके लिए पहली दवा है कार्डवस। कार्डवस उस मरीज़ को दी जाती है जिसे पित्ता की पत्थरी के साथ साथ कब्ज़ हो और उसको जिगर की सुस्ती और जिगर के अफ़ाल में, जिगर के फ़ेल में भी कुछ मसाइल का सामना हो। इसके बाद है बर्बरस। बर्बरस जो है ये ऐसे मरीज़ को दी जाती है जिसमें दर्द गुर्दा भी पाया जाता हो और ख़ास तौर पर बाएं गुर्दे में कुछ मसला हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो, सूजन हो और इसके अलावा पेशाब के आज़ा से मुतल्लिक़ अगर कोई तकालीफ़ है मरीज़ को तो उसके लिए बर्बरस बेहतरीन दवा है। उसके बाद है नाज़रीन चियोनेंथस। ये ऐसे मरीज़ को दिया जाता है ये दवा कि अगर उसको पित्ता की पत्थरी हो और सफ़रावी कौलंज का शिकार हो, यानी शदीद दर्द का शिकार हो और साथ ही उसके दाहिने कंधे में इन द राइट शोल्डर उसको दर्द महसूस होता हो, दाहिने कंधे के नीचे। इसके बाद अगली दवा है डायस्कोरिया। ये ऐसे मरीज़ को दी जानी चाहिए नाज़रीन कि जिसे पित्ता की पत्थरी हो और उसे पीछे की जानब झुकने से दर्द में कमी महसूस हो, यानी अगर वो पीछे की तरफ कमर की तरफ झुकता है तो उसे दर्द में कमी महसूस हो, तो ये ऐसे मरीज़ के लिए बेहतरीन दवा है डायस्कोरिया। उसके बाद नाज़रीन अगली दवा है कोलेस्ट्रीनम। कोलेस्ट्रीनम जो है ये इस मर्ज़ की बड़ी ही ख़ास दवा है, बहुत मखसूस दवा है। इसे अकेले भी इस्तेमाल करवाया जा सकता है और किसी दूसरी दवा के साथ यके बाद दिगरे भी इसे इस्तेमाल करवाया जा सकता है। उसके बाद है नाज़रीन स्टिग्मेटा मैडस। स्टिग्मेटा मैडस दवा जो है ये पित्ते के पत्थरी के मरीज़ को अगर शदीद दर्द हो
شدید درد ہو، سویئر پین، تو اس میں یہ دوا جو ہے یہ افاقہ کا موجب ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہے پریرا بریوا۔ پریرا بریوا جو ہے یہ بھی درد گردہ اور پیشاب کی بار بار مریض کو اگر حاجت محسوس ہوتی ہے، اسے بار بار پیشاب کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے، لیکن پیشاب کا اخراج بہت مشکل سے ہوتا ہے اور یوں لگتا ہے کہ جیسے اس کا یورین بلیڈر جو ہے یعنی مثانہ جو ہے وہ بھرا ہوا ہے، اور اس کے ساتھ ہی اسے کمر میں شدید درد محسوس ہو اور مریض بری طرح چیخے اور چلائے اور پیشاب میں سرخ رنگ کی ریت یا پسی ہوئی اینٹ جیسا رسوب جو ہے وہ خارج ہو، تو مریض کے لیے پریرا بریوا جو ہے یہ دوا بہترین دوا ہے۔ اور اس کے بعد ہے ناظرین تھلاسپی برسا پسٹورس۔ تھلاسپی برسا پسٹورس دوا جو ہے یہ بھی گردے کے درد والے مریضوں کے لیے بہترین دوا ہے، اور اس میں اگر مریض کو پیشاب میں خون کا اخراج ہو اور اس کے ساتھ اسے استسقاء کا مسئلہ بھی ہو، تو یہ دوا جو ہے مریض کے لیے بہترین دوا ہے۔ اور ہومیوپیتھک دواؤں میں ایک اور دوا ہے کوکس کیکٹائی۔ کوکس کیکٹائی جو ہے یہ پتا کی پتھری یا درد گردہ، ایسا درد گردہ جس کے ساتھ کھنچاؤ محسوس ہو مریض کو اور گھٹن محسوس ہو، اور اس کے علاوہ اس کو دل کے امراض بھی ہوں، دل کے امراض کی علامات بھی ہوں، تو کوکس کیکٹائی جو ہے یہ جو ہے سر فہرست دوا ہے ایسے مریضوں کے لیے۔ تو ناظرین، ہومیوپیتھک دواؤں کے بعد ہم کچھ دوائیں جو ہیں وہ بایو کیمک بھی تجویز کیا کرتے ہیں۔ تو پتا کی پتھری کے لیے بایو کیمک دواؤں میں سب سے پہلے جو ہے وہ کیلکیریا فاس ہے۔ کیلکیریا فاس جو ہے یہ شدید حالتوں میں مریض کو آرام دیتی ہے، اور اگر بعد میں بھی اس دوا کا استعمال جاری رکھا جائے تو اس سے صفراوی پتھریوں کا بننا جو ہے وہ رک جاتا ہے۔ اس کے بعد دوسری دوا ہے میگنیشیا فاس۔ میگنیشیا فاس جو ہے یہ بھی اس وقت مریض کو دی جائے جب اسے شدید درد ہو اور اینٹھن ہو اور کھچاوٹ ہو اسے، تو میگنیشیا فاس دی جائے۔ نیٹرم سلف جو ہے یہ بھی صفراوی مریضوں کو دی جاتی ہے اور جن کو بہت زیادہ درد ہوتا ہو، اور مریض جو ہے اس کی ایک خاص علامت یہ ہے کہ مریض کمر کے گرد کپڑا وغیرہ باندھنا بالکل پسند نہ کرے، ٹھیک ہے، یعنی ہلکا سا بھی اگر اس کی کمر کے گرد کوئی کپڑا ہے یا مثال کے طور پر آزار بند ہے یا کوئی بیلٹ ہے یا کوئی بھی کپڑا اپنی کمر کے گرد وہ باندھنا یا کسنا بالکل پسند نہیں کرتا، ایسے مریض کے لیے نیٹرم سلف دوا جو ہے وہ بڑی اکثیر دوا ہے۔ تو ناظرین، یہ تھیں ہومیوپیتھک اور بایو کیمک دوائیں۔ اب ایسے مریضوں کو کن چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے یا کن چیزوں سے بچنا چاہیے، تو وہ کچھ اس طرح سے ہے، بلکہ اس کے علاوہ ایک دو دوائیں اور ہیں کہ آئندہ پتھری کو بننے سے روکنے کے لیے مریض کو نیٹرم فاس اور نیٹرم سلف یہ جو ہے اس کا استعمال کچھ دن کے لیے کروانا چاہیے۔ اس کے علاوہ سلیشیا اور نیٹرم سلف جو ہے یہ بھی یکے بعد دیگرے استعمال کروائیں، بلکہ ان دواؤں کا استعمال تو کئی ماہ تک جاری رکھا جا سکتا ہے۔ اور اگر مریض کو ورمی کیفیت ہو یعنی سوجن ہو، پتے کے مقام پر سوزش ہو جائے، تو فیرم فاس جو ہے وہ بہت ہی بہترین دوا ہے۔ اور اگر ورم سے کچھ ایسا فائبرینی مواد کے اخراج کا شک ہو، شبہ ہو، تو کالی میور اور کلکیریا فاس جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ تو ناظرین، پتھری کی تکلیف کے دوران جو معوف مقام ہے، یعنی مقام معوف پر گرم پٹی سے ٹکور جو ہے یہ مریض کو بہت فائدہ دیتی ہے، یا پھر گرم پانی میں بھگو کر نچوڑا ہوا تولیہ کسی دوسرے کپڑے میں لپیٹ کر اس مقام پر رکھیں اور مریض کو گرم بستر میں ڈھانپے رکھیں۔ یہ عمل ناظرین مریض کے ساتھ ربر کی بوتل میں گرم پانی ڈال کر بھی کیا جا سکتا ہے۔
اس کے علاوہ غذا کے معاملہ میں مریض کو بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. بادی اور ثقیل چیزیں، یعنی ایسی چیزیں جو جلد ہضم نہ ہوتی ہوں، وہ بالکل نہیں دینی چاہیے. اس کے علاوہ منشی اشیاء یعنی منشیات وغیرہ سے، یعنی نشے کی چیزوں سے بالکل مکمل پرہیز کرنا چاہیے. سبزیاں، ترکاریاں اور پھل جو ہیں وہ ایسے مریضوں کو استعمال کرنے چاہیے. اور اس کے علاوہ ناظرین، مولی کا کدوکش کیا ہوا، جو کدوکش کیا ہوا تقریباً 1 چمچ کھانے کا جو ہے وہ بغیر نمک وغیرہ کے بغیر صبح کو خالی معدہ یعنی خالی پیٹ نہار منہ استعمال کروانا انتہائی مفید ہے. تو ناظرین، یہ تھا پتا کی پتھری کا مرض اور اس کی علامات، اور اس کے لیے ہومیوپیتھک دوائیں، اور اس کے لیے بایوکیمک دوائیں، اور اس کے علاوہ اس کے لیے کچھ پرہیز اور احتیاطیں. امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور ناظرین آپ ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں گے تاکہ ہم آپ کی زندگی میں اچھی ویڈیوز شامل کرتے رہیں. تو ناظرین، حیات و صحت رہی تو آئندہ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. تب تک اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. فی امان اللہ.